صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجية فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس حدیث کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب تقریباً جو ہے درس حدیث کا سلسلہ شروع ہو کر ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے، ایک مہینہ باقی ہے۔ گزشتہ فروری کے مہینے میں حدیث شریف کا درس شروع ہوا تھا، تو اب جو ہے جنوری کا مہینہ آ چکا ہے، تو ایک مہینہ باقی ہے۔ اس سے ہماری درس حدیث کا جو عرصہ ہے وہ ایک سال مکمل ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے تفسیر کی جو مدت ہے وہ 4 سال مکمل ہونے کو ہے۔ جنوری کے مہینے میں 26 تاریخ کو یعنی کہ 6 تاریخ کو تفسیر شروع ہوئی تھی قرآن پاک کی۔ اب 4 سال مکمل ہو رہے ہیں، 4 سال مکمل ہو گئے تو 5ویں سال میں ہم جو ہے تفسیر کے سلسلے میں قدم رکھیں گے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے تفسیر کا اور اسی طریقے سے حدیث کا موقع دیا ہے، آپ لوگوں کو بھی سننے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس سلسلے کو دیر تک قائم رکھے، اور تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے قرآن شریف مکمل ہو جائے تفسیر میں۔ اس سے انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں گی، بہت ساری باتیں ہمارے علم میں ہو جائیں گی۔ تو حدیث شریف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، یعنی کہ یہ باب اس بات کے بیان میں کہ مومن کو ڈراتے رہنا چاہیے۔ ڈرانا کس وجہ سے کہ کبھی کبھی مومن جو ہے ایسا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو ان اعمال سے مومن کو ڈراتے رہنا چاہیے، ان کاموں سے مومن کو ڈراتے رہنا چاہیے۔ اس باب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ تمام باتوں سے ہمارا جو ہے کچھ تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر فوراً جو ہے
کچھ باتیں یہاں بیان کر رہے ہیں نفاق کے تعلق سے اور توبے کے تعلق سے، گناہوں کے تعلق سے، لیکن وہی باتیں جو ہیں حدیث کے اندر بھی آ جائیں گی، تو اس لیے جو ہے دو مرتبہ اس کو بیان کرنا وقت جو ہے مکمل ہو جائے گا، اس لیے جو ہے وہ باتیں روک کر میں صرف حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اس باب کے اندر 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حدیث کے راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ۔ پہلے حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پہلے بھی بات گزر چکی تھی کہ حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر جہاں کہیں بھی صرف عبداللہ کا نام آئے تو اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ نام کے صحابہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، ایسے بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں جو ہے ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ حدیث شریف کے اندر یا تفسیر کے اندر کہیں بھی صرف عبداللہ کا نام آئے، آگے پیچھے کوئی بھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیثیں گزر گئیں، تو عبداللہ صحابی کا نام اور ان کے ابا کے نام کے ساتھ جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے عرب کا ایک مشہور، عرب کی ایک عادت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی کہ آدمی کے ساتھ ان کے والد کا بھی نام ذکر کر دیتے ہیں۔ اس پر جو ہے مجھے ایک بات یاد آئی، میں بنگلور میں پڑھ رہا تھا سبیل الرشاد میں، بہت بڑا مدرسہ ہے کرناٹک کا، اور اس مدرسے کو جو ہے ام المدارس کہا جاتا ہے، یعنی کہ کرناٹک کے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں، پورے مدرسے کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسے دیوبند مدرسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی پورے ہندوستان کی جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدرسوں کی ماں دیوبند کا مدرسہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کرناٹک کا مدرسہ جو ہے سبیل الرشاد بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہ پورے کرناٹک کے مدرسوں کو ماں کا درجہ رکھتا ہے۔ تو وہاں جو ہے ایک مرتبہ جلسہ ہوا، مدرسہ بن کر 50 سال ہو گئے تھے، تو 50 سال ہونے کی وجہ سے جلسہ ہوا۔ جلسہ جو ہے 3 دن تک ہوتا رہا، 3 دن مستقل جلسہ جو ہے ہوتا رہا، اس پہ جو ہے الگ الگ چیزوں کے اوپر جلسے ہوئے۔ تو وہ تمام باتیں جو ہے عرض کرنا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس جلسے میں مکۃ المکرمہ سے ایک عالم صاحب آئے تھے، بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا ماجد مسعود سلیم رحمۃ اللہ، 4 نام۔ اس وقت ہم بہت پریشان ہو گئے کہ بھئی ایک آدمی کا نام 4 نام، ایک آدمی کے 4 نام کیسے رکھیں، سمجھ بھی نہیں آیا۔ بہت جو ہے ہم نے جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہے، بہت دوستوں میں، ساتھیوں میں جو ہے وہ بات چرچے میں رہی کہ بھئی ماجد مسعود سلیم رحمۃ اللہ، 4 نام کیوں 4 ناموں کا جو ہے تذکرہ ہوتا ہے؟ 4 ناموں میں سے ان کا ذاتی نام کون سا ہے اس کو ہم پہچان نہیں سکے، ہم بچے تھے، ہمیں معلوم نہیں، اگر اساتذہ سے پوچھتے تو بات جو ہے حل ہو جاتی تھی، لیکن اساتذہ سے جو ہے یہ بات پوچھنے کی ہم لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ یہ چیزیں جو ہے سبق سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے کوئی واسطہ بچوں کا نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے جو ہے اس چیز کے اوپر سوال نہیں کیا۔ لیکن بعد میں پڑھ کر فارغ ہو کر آنے کے بعد جب خدمت شروع ہوئی تفسیر اور حدیث شریف تو صرف جو ہے 1 سال سے ہو رہی ہے، لیکن تفسیر کا سلسلہ جب شروع ہوا 2019 سے، تو اس وقت سے جو ہے جب بھی میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں تو درمیان میں کبھی کبھی جو ہے یہ بات آ جاتی ہے کہ عرب لوگ جو ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام، اپنے پردادا کا نام بھی ملا کر بولتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ بھئی ان کا نام اصل میں ماجد ہے، سلیم اور اسی طریقے سے
مسعود سلیم رحمۃ اللہ یہ جو ہے ان کے بڑے لوگوں کا نام. تو یہ عرب کا ایک مشہور عرب والوں کی عادت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم صاحب جو ہے عرب کے نہیں تھے، ہندوستان کے تھے. کئی سال پہلے جو ہے وہاں چلے گئے، جا کر وہاں جو ہے مدرسہ چلا رہے ہیں. ہندوستان والوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اس مدرسے کا نام مدرسے سہولتیہ ہے. وہ مدرسہ جو ہے مکے والوں نے، مدینے والوں نے، عرب کے لوگوں نے نہیں بنایا، بلکہ ہمارے ہندوستان کے کلکتہ شہر کی ایک عورت نے وہ مدرسہ بنا کر دیا ہے مکے والوں کو اس زمانے میں. تو یہ جو ہے بڑی قربانیاں ہیں ہندوستان والوں کی، بڑی تاریخ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہم جو ہے تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم معلوم کرنے کے ہمارے اندر شوق بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں. اگر معلوم کریں گے تاریخ ہندوستان کی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہماری قربانیاں کیسی ہیں، ہمارے اکابرین نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کتنا جو ہے مال جان کی انہوں نے جو ہے قربانی دی. تو یہاں جو ہے بات اس وجہ سے آئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی جہاں کہیں صرف عبداللہ کا نام آئے تو ان سے کون مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہیں. اگر کسی دوسرے صحابی کا نام کا تذکرہ کرنا ہے تو محدثین اور مفسرین فوراً ان کے باپ کا نام بھی باپ کے نام کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اس طریقے سے جو ہے ان کے باپ کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں. لیکن جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ اگر ان کا نام صرف لیا جائے تو محدثین اور فقہاء اکرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں. تو دوسرے حدیث کے راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، پہلے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. فرما رہے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. دو چیزوں کا تذکرہ ہے، بہت چھوٹی حدیث ہے یہ. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق، فسوق جو ہے فسق کی جمع ہے. فسق عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے گناہ، نامناسب کام کرنا، اللہ کو ناپسندیدہ جو کام ہے اس میں سے کسی کام کا ارتکاب کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام پسند نہیں ہے اس میں سے کسی کام کا ارتکاب کرنا، اس کو جو ہے فسق کہا جاتا ہے. اگر اس کو جمع میں لے لیں، یعنی کہ جمع کس کو کہتے ہیں، جیسا کہ آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی اور 10 آدمی، ایک آدمی کو واحد کہا جاتا ہے اکیلا، 10 آدمیوں کو ملا کر کیا ہوتا ہے، ایک جماعت بنتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جمع، واحد اور جمع. تو یہاں جو ہے لفظ فسوقن ہے، یہ لفظ جمع کا لفظ ہے، فسق اس کی واحد آتی ہے. تو حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوقن. سباب کا معنی، سب کا معنی گالی کا ہے. اور یہاں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واحد کا لفظ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ جمع کا لفظ لا رہے ہیں، سباب، گالی دینا. تو گالی دینا مسلمان کو گناہ کبیرہ ہے. وقتالہ کفر، اور اس کو مارنا، یعنی مارنے کا مطلب قتال، مار ڈالنا، جان سے مار دینا، یہ جو ہے کفر ہے. گالی دینا مسلمان کو گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو پھر جو ہے وہ صرف کبیرہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ کفر تک چلا جاتا ہے. اب دوسری حدیث جس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اب دونوں حدیثوں کا جو ہے ایک ہی مرتبہ جو ہے دونوں حدیثوں کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، وہ دونوں حدیثوں کے ایک ہی مرتبہ عرض کر دوں گا. تو دوسری حدیث جس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حجرے مبارکہ میں تھے، باہر نکلے حجرے مبارکہ سے، خرجا باہر نکلے، خرجا یخرج خرجن نکلنا، یخبر بلیلۃ القدر کس وجہ سے نکلے؟ لیلۃ القدر کی تعین کے بارے میں بتا دیں کہ بھئی لیلۃ القدر کون سی جو ہے تاریخ میں ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سی رات ہوگی، وہ کس رات میں آئے گی، اس کے بارے میں بولنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے۔ یہی حدیث جو ہے فضائل اعمال کے اندر موجود ہے۔ فضائل رمضان میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس حدیث کو نقل کیے ہیں۔ بہت سارے لوگ، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن بات چونکہ آ چکی ہے تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے فضائل اعمال کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھئی فضائل اعمال میں بہت سارے جو ہے غلط باتیں لکھی گئیں، غلط واقعات لکھے گئے۔ گزشتہ سال جو ہے سعودی کے اندر جو ہے ایک فتنہ اٹھا تھا کہ تبلیغی جماعت کو جو ہے بیان کر دیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے کچھ علماء، حالانکہ میں اس کا جو ہے تذکرہ نہیں کروں گا کہ وہ کون سے جو ہے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہانہ مل گیا اور اس کے اوپر انہوں نے ایسا جو ہے واویلا کیا، ایسا انہوں نے جو ہے شور مچایا، یہاں تک ہمارے علماء کو مشرک کہہ دیا، ہمارے علماء کو انہوں نے قبر پرست کہہ دیا، قبر پر سجدہ کرنے والے کہہ دیا، فضائل اعمال کو جھوٹی کتاب قرار دیا۔ وجہ اس کی ایک واقعہ، اس میں جو ہے دو واقعہ آتے ہیں، دونوں واقعے میں ایک ہی صحابی کا نام آتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس نام سے دو واقعہ آتے ہیں۔ ایک واقعہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، رات مکمل ہوئی، صبح میں جو ہے غسل کرنے کے لیے حمام میں بیٹھے تھے کہ جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا۔ جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد وہ صحابی نکل گئے، نکل کر کیا ہو گئے؟ جنگ میں جا کر شہید ہو گئے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا ہی، فضائل اعمال میں موجود ہے یہ، کہ وہ صحابی کیا کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے ایک دم ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کی خدمت میں رہیں تو ہمارا دل جو ہے بہت ہی مؤثر رہتا ہے، ہمارا دل جو ہے بہت ہی نورانی رہتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ماں باپ، اپنے جو ہے گھر والوں کے پاس، بچوں کے پاس آ جائیں تو وہ حالت ہماری نہیں رہتی۔ تو یہ اس چیز کو لے کر انہوں نے جو ہے اپنے اوپر نفاق کا ڈر اور خوف جو ہے محسوس کر کے انہوں نے اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے، دونوں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بات عرض کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ فضائل اعمال کے اوپر واویلا کرتے ہیں کہ بھئی وہاں جو ہے جھوٹی کتاب، جھوٹی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، دیکھو ایک واقعے میں کہا جا رہا ہے کہ شب زفاف ہوا، پہلی رات مکمل ہوئی، دوسرے دن جو ہے جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، دوسرے واقعے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو جھوٹی کتاب ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے علماء نے تحقیق کے طور پر ایک بہت سارے ہمارے علماء جو ہے اس کے اوپر جو ہے تحقیق کیا، تو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے بات انہوں نے کہا ہے، اور حقیقت بات ہے یہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، اس نام کے دو صحابہ تھے، اس نام کے دو صحابہ تھے، اور جو عالم واویلا کر رہا تھا بندہ، اللہ اس کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انہی کے علماء نے ان دونوں واقعات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو ہمارے علماء جو ہے اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ آدمی جو ہے پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو گیا، پوری دنیا کے سامنے جو ہے ذلیل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگ جو ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو فضائل اعمال کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ، نسائی، ان تمام بڑی بڑی کتابوں سے لے کر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری آسانی کے لیے ان تمام جو ہے حدیثوں کو کتاب میں شامل کیا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ حدیث جو ہے فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں صحابی کہ شب قدر کے بارے میں تعین، اس کی جو ہے تعین کی خبر دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، باہر آ کر دیکھا
تو کیا دیکھتے ہیں، فتلاحی رجلان من المسلمین، دو مسلمانوں کے درمیان آپس پہ جھگڑا ہو رہا تھا. فقال انی خرجت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے باہر آیا لیخبرکم بلیلۃ القدر، تاکہ تم لوگوں کو کیا کروں، شب قدر کی اطلاع دے دوں. شب قدر کون سے دن ہوگی، کون سی رات ہوگی، کون سی تاریخ میں ہوگی، اس کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے میں باہر نکلا. وَإِنَّهُ تَلَاحًا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، دیکھا تو دو آدمیوں کے درمیان جو ہے جھگڑا ہو رہا تھا. فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها بالسبع والتسع والخمس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس لڑائی کی وجہ سے جو علم میرے اوپر اتار دیا گیا تھا، اس علم کو اللہ رب العزت نے میرے سینے سے بھلا دیا، اس علم کو میرے سینے سے بھلا دیا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ اب اس کو کیا کرو، تم لوگ آخری یعنی کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ان میں سے جو ہے 3 راتوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، فی السبع والتسع والخمس. یہ جو ہے 5ویں اور اسی طریقے سے 7ویں اور اسی طریقے سے 9ویں، 5ویں رات اور 7ویں رات اور 9ویں رات میں اس رات کو تلاش کرو، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو جائے گی. اور بعض حدیثوں میں فضائل اعمال کے اندر بھی جو ہے یہی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو. 5 طاق راتیں اور یہاں جو ہے 3 طاق راتیں بتائی گئی ہیں، تو دونوں میں کوئی جو ہے اشکال نہیں ہے، دونوں میں کوئی اشکال نہیں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بتایا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے کسی طرح سے آپ کے اوپر جو ہے یہ الہام کر دیا ہو کہ بھئی 3 راتوں میں نہیں بلکہ 5 راتوں میں تلاش کرو، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. اب یہاں جو ہے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. پہلی حدیث سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. اب یہاں جو ہے لڑائی کے بارے میں یعنی کہ شب قدر کے بارے میں بات آ رہی ہے دوسری حدیث میں. دونوں میں تعلق کیا ہے؟ تو دونوں میں جو ہے تھوڑا سا تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں حدیثوں کو ایک ہی باب میں لا رہے ہیں. وہ تعلق کیا ہے؟ اوپر جو بیان کیا گیا وَقِتَالُهُ کفر، یعنی کہ قتال، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ جو ہے کفر ہے. اور لڑائی کا تذکرہ دوسری حدیث پہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو علم آیا تھا وہ علم اللہ رب العزت نے بھلا دیا. تو اس تھوڑے سے تعلق کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں حدیثوں کو یہاں بیان کر رہے ہیں. اب یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں کے زبانوں پہ جو ہے خام خواہ جو ہے گالی نکلتی رہتی ہے، اور گالیوں کے بغیر وہ لوگ جو ہے بات ہی نہیں نکالتے، گالیوں کے بغیر بات ہی نہیں زبان سے نہیں نکلتی ان کی. تو ان لوگوں کو جو ہے بہت ہی جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ ہے. مطلب یہ نہیں کہ بھئی دوسرے لوگوں کو گالی دے سکتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. جب مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے تو دوسرے کو کیسے ہم گالی دیں گے؟ اپنے گھر والے کو گالی دینا گناہ ہے تو بازو گھر والے کو گالی دینا بڑا گناہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے صرف یہاں مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے لفظ سے دوسری قوم بھی جو ہے اس میں آ جائے. تو کسی کو بھی ہم گالی نہیں دینا چاہیے. اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر صبر کر لیں اور اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا لیں، ہاں اللہ کے سامنے جو ہے عرض کر دیں کہ اے اللہ اس وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے مجھے نجات عطا فرما. اس کے اوپر صبر کریں تو انشاءاللہ جو ہے ہماری زندگی جو ہے چلتی رہے گی. اگر ہم بھی جو ہے گالی دینے میں آ گئے، ہم بھی جو ہے اس کے سوال کے جواب دینے میں آ گئے تو پھر یہ لڑائی جو ہے بڑھ جائے گی اور لڑائی جو ہے قتل تک چلی جائے گی. تو اس لیے جو ہے بات کو یہی جو ہے دفن کرنے کی ضرورت ہے کہ گالیوں تک بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. تو جو لوگ گالی دیتے ہیں وہ جو ہے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور بغیر توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جو ہے اللہ سے بھی توبہ کرنا ہے، اور جس بندے کو ہم نے گالی دی ہے اس سے بھی معذرت کرنا ہے، اس سے بھی معافی مانگنا ہے، تب جا کے وہ گناہ ہمارا معاف ہو سکتا ہے.
تو اس لیے ضروری ہے. اور باتیں جو ہے سنتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ زخم جو تلوار سے کسی کے بدن پر آئے وہ تلوار کا زخم سوکھ سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم ملتا ہے آدمی کو وہ زخم کبھی بھی سوکھتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سامنے والے کو 2 تھپڑ مار دے تو وہ زخم اگر آ گیا، وہ مار اس کو لگ گیا تو وہ مار ختم ہو جائے گا. لیکن زبان سے جو بات ہماری نکل رہی ہے کسی آدمی کے تعلق سے اور اس کی وجہ سے سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ زخم کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، وہ زخم کبھی بھی سوکھتا نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بعض حدیثوں میں حدیث جو ہے اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو. زبان پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ سنبھل گیا تو پورا بدن جو ہے سنبھل جائے گا، یہ اگر سنبھلا نہیں ہے، سدھرا نہیں ہے تو پھر پورا بدن جو ہے مشکل میں پڑ جائے گا. تو اس لیے جو ہے گالی نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے لڑائی سے بھی، جھگڑے سے بھی اپنی زندگی کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، تو ان کی زندگیوں سے اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے روزی کی برکت ختم کر دیں گے. اور وہ گھر جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے تو ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ لڑائی اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے اللہ کو. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ طلاق جو ہے جائز چیز ہے، طلاق جائز چیز ہے، لیکن اللہ کو جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز، کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے جائز چیزوں میں، تو وہ طلاق ہے. کیوں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جو ہے لڑائی اگر ہو گئی تو لڑائی ہوتے ہوتے طلاق تک بات چلی جائے گی. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ لڑائیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، لڑائیوں سے اپنی زندگی کو بچائیں. گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، جو آدمی ہر آدمی سے جو ہے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے وہ آدمی جو ہے نہ تو گھر میں سکون سے رہ سکتا ہے، نہ ہی باہر اس کی زندگی سکون سے گزر سکتی ہے. تو اس لیے لڑائیوں سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. لڑائیوں سے جتنا ہم دور رہیں گے، جھگڑوں سے جتنا ہم بچے رہیں گے، اس سے انشاءاللہ اتنا ہی ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، روزی میں برکت. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے ٹینشنوں سے اور پریشانیوں سے اللہ نجات دیں گے. اور جو آدمی لڑتا رہتا ہے ہر وقت تو اس آدمی کو ہر وقت ایک الجھن سی رہتی ہے، ایک ٹینشن آدمی کو رہتا ہے ہر وقت. تو اس ٹینشن سے، اس الجھن سے اللہ رب العزت جو ہے نجات عطا کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے زبان کو بھی قابو میں رکھیں، کسی دوسرے کو گالی نہ دیں. اگر کوئی آدمی ہمارے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو اس کے اوپر صبر کر لیں، صبر کر لیں. کبھی کبھی جو ہے صبر کا مادہ، صبر کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے بعض چیزوں کی وجہ سے. آدمی صبر تو کرتا ہے لیکن صبر کی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد جو ہے کبھی کبھی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اصولی بات یہی ہے کہ آدمی جو ہے صبر کرے، صبر کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے رہے. ویسے تو مشکلیں آتی رہتی ہیں، مشکلیں آتی رہتی ہیں. اور میں یہاں تک کہتا ہوں اس بات میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے مغالطہ نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتی یہ بات. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تانے سننے والی جماعت اگر کوئی ہے، گالی کھانے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے. بہت سارے لوگ جو ہے علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. علماء کی اگر یہ نہیں کہتا کہ بھئی علماء جو ہے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، انسان ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے حق یہی ہے، ہمارے لیے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ ان کی قدر کریں. کیوں کریں گے قدر؟ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اندر قرآن حدیث کا علم ہے، مسائل کا علم ہے. تو اس علم کی وجہ سے تم کیا کرو گے؟ ان کی قدر کرو گے، ذاتی اعتبار سے قدر نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. کئی واقعات جو ہیں ان 2-3 سالوں میں میرے ساتھ کئی ایسے واقعات پیش آ گئے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے پہلے کہتے رہتے تھے کہ بھئی علماء کو لوگ جو ہے بہت گالیاں دیتے ہیں، بہت جو ہے برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو مجھے اس کے اوپر یقین نہیں ہوا.
جب میرے اوپر یہ حالات آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بھئی ہاں یہ بات جو ہے صحیح ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء کی جو ہے غیبت کرنا، علماء کی برائی کرنا، علماء کے بارے میں جو ہے غلط بولتے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے بند کریں. یہاں تک پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، ایسے جو ہے مشہور عالم دین ہیں پوری دنیا میں. آج کچھ علماء ایسے ہیں پوری دنیا میں ان کا سفر ہو رہا ہے، ان میں سے ایک حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم. تو آج جو ہے ایسا کام حضرت کر رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے ان کی محتاج ہے. پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے علم کے اور ان کی محنت کے محتاج بنے ہوئے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور کبھی کسی بات کی وجہ سے امام کی نفرت دل میں آ گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آدمی امام کی نفرت کو دل میں رکھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھے. یہاں تک حضرت فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر امام کی دشمنی دل میں رکھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اب اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر جو ہے نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے علماء کے بارے میں جو ہے لان تان زیادہ نہ کریں اور علماء کے بارے میں جو ہے جہاں تک ہو سکے اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ایک حد مقرر کر لیں. اگر ہم نے اپنے جو ہے حد کو مقرر کر لیا تو اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ لوگ ہمارے تانوں سے محفوظ رہیں گے. اگر ہمارے پاس کوئی حد نہیں ہے، ہم علماء کو گالیں دیں گے تو کچھ دن جانے کے بعد اکابرین کے بارے میں بھی بدگمانی، اکابرین کے بارے میں بھی، بزرگوں کے بارے میں بھی برا بھلا کہنے پر جو ہے ہم آمادہ ہو جائیں گے. جب ان کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو صحابہ کی ذات محفوظ نہیں ہو سکتی، صحابہ کی ذات محفوظ نہیں ہو سکتی تو اللہ کے نبی کی ذات بھی محفوظ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ضروری ہے ایک حد مقرر کر لیں کہ بھئی اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا چاہیے، تو اس سے جو ہے اس کے بعد کی تمام حدیں ہماری جو ہے پار ہو جائیں گی اور ہماری حدیں جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے ان کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے جیسی زندگی اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے ویسی زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.